الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافة وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاید کہ حضور خفا ہیں مناکیلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کیلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کیلا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کیلا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آج 27 جون 2021 بروز اتوار ہے۔ یہاں مدرسہ فیض القرآن جامع مسجد محمدی جامپور ضلع راجن پور میں حضرت مولانا محمد اسلم سلمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا محمد ابو بکر عبداللہ مولانا عبد القدیر اللہ ان دونوں کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس گلشن میں ان حضرات کی دعوت اور میزبانی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے اور اپنی آنکھوں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات سننی ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرتا ہوں، لیکن کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ نے توجہ کامل رکھی تو بحمد اللہ بفضل اللہ انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ والضحیٰ کی آخری آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم جلد اول سے سیدنا عبد الرحمن بن صخرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس کائنات میں اللہ پاک جل وعلا نے وہ واحد طرز پر تخلیق فرمایا ہے کہ ان جیسا نہ ان سے پہلے ہے نہ ان کے بعد میں ہے۔ پہلے اور بعد تو اس کا ہوتا ہے جس کے لیے پہلے اور بعد کا تصور کیا جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں الاول بھی ہیں الآخر بھی ہیں۔ جب رسول اللہ اس کائنات کے اول ہیں تو حضور سے پہلے کون ہوگا، اور جب اس کائنات میں آخر ہیں تو رسول اللہ کے بعد کون ہوگا؟ اس لیے اول و آخر کا مخلوقات میں رسول اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمسری ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم کے آخر میں اسماء الرسول کھولیے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کھولیں تو وہاں ایک نام الاول ملتا ہے، ایک نام الآخر ملتا ہے۔ الاول کا معنی پہلا، الآخر کا معنی آخری۔
سوال اٹھتا ہے اگر حضور پہلے ہیں تو آخری کیسے ہیں، اور اگر آخری ہیں تو پہلے کیسے ہیں؟ دیکھو اس جگہ جو پہلے آ کر اسٹیج پر بیٹھا وہ آخری تو نہیں ہو سکتا، اور جو آخر میں آئے گا وہ پہلا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک کے اسماء گرامی میں یہ اسم کیسے فرما دیا کہ الاول پہلے بھی ہیں، الآخر آخری بھی ہیں؟ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کے علوم کو سامنے رکھیے تو یہ عقدہ حل ہوتے 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرماتے ہیں حضور پاک کے یہ دونوں نام بالکل برحق اپنے مقام پہ ٹھیک ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر جہت بدل جائے تو الاول بھی ہیں، الآخر بھی ہیں۔ یہ کائنات شروع ہوئی ہے، اس کائنات میں سب سے پہلے حضور پاک کو بنیاد بنا کر کائنات میں رنگ بھرا گیا ہے، اور اس کائنات میں سب سے آخر ہوگی تو آخری نبی، آخری امت کا بن کے جو نمائندہ اللہ کا تشریف لائے گا وہ بھی رسول اللہ آخری ہیں۔ تو حضور پاک وجود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں۔ الاول بھی ہیں، الآخر بھی ہیں۔ کہا الاول ہیں تو پہلے نظر کیوں نہیں آئے؟ چلو ہم الآخر تو مانتے ہیں کہ انبیاء میں آخری ہیں، لیکن اول ہوتے تو پہلے نظر آتے۔ آسمان دنیا میں نبوت کی منصبت پر ہمیں حضرت آدم تو حضور سے پہلے نظر آتے ہیں، حضرت نوح نظر آتے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، دانیال، یوسف و یعقوب و ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نظر آتے ہیں۔ ہمیں حضور پاک تو نظر نہیں آتے، تو الاول کیسے ہیں؟ حضرت نانوتوی نے ایک مثال دی اور کمال کر کے رکھ دیا۔ فرمایا بعض اوقات الاول ہوتا ہے لیکن نظر بعد میں آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا اگر تم کسی صفحے پر گول دائرہ لگانا چاہتے ہو تو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں ٹیڑھا گول دائرہ لگاؤں تو ہاتھ سے لگا لو، اگر چاہتے ہو بالکل سیدھا زاویے کے مطابق گول دائرہ لگاؤں تو یہ دائرہ آپ کو کسی آلے سے لگانا پڑے گا۔ اس آلے کا نام پلکار ہے، پلکار سے دائرہ بنتا ہے۔ پلکار کی 2 نوک ہوتی ہے، ایک نوک اس کی اپنی ہوتی ہے، ایک چونچ میں پینسل رکھنی پڑتی ہے۔ جب 2 آ جائیں پھر پہلی چونچ کو اوپر رکھتے ہیں، پھر پینسل کی طرف کو گھماتے ہیں۔ جب پینسل کی طرف کو گھمائیں تو دائرہ بالکل فٹ ان فٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ کہا جب آپ نے پلکار کو رکھا، جو اس کی پہلی نوک کاغذ کے اوپر آئی، پہلی نوک رکھنے سے ایک دائرہ لگتا ہے، ایک ڈاٹ لگتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، اس نوک سے ایک نشان بنتا ہے، لیکن وہ نشان نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد پلکار کو سیدھا کر کے بندہ گول دائرہ بناتا ہے۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے لیکن نظر پہلے آتا ہے، وہ ڈاٹ بنتا پہلے ہے لیکن نظر تب آتا ہے جب پلکار کو اٹھا لیا جائے۔ کہا اسی طرح حضور پاک وجود میں اول ہیں۔ حضور پاک کو پہلے اللہ نے تخلیق کا ارادہ کاملہ فرما دیا، اس کے بعد دائرہ نبوت مکمل کر کے دنیا میں بھیجا۔ جب دائرہ مکمل ہوا پھر حضور آئے ہیں۔ حضور پاک وجود میں اول ہوئے، ظہور میں آخر ہوئے۔ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ پہلے نظر نہیں آئے۔ میرے دوستو، ہمارے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ، درجہ، رتبہ، حیثیت اور ویلیو یہ ہے، حضور پاک الاول بھی ہیں، الآخر بھی ہیں۔ یوں تو انبیاء کرام دنیا میں کئی آئے ہیں لیکن میرے پاک پیغمبر سب سے آگے، سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ میرے دوستو، میں اس بات پہ دلیل دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیت اور حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا بنعمت ربک فحدث۔ اے پاک پیغمبر، اللہ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں، اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے، اللہ نے آپ پہ احسانات کی ہیں، امتحان کیا ہے۔ اس احسان کو، اس امتحان کو، اس نعمتوں کو آپ عوام کے سامنے رکھیے، امت کے سامنے رکھیے، انہیں بتائیے میرے رب کا یہ کرم ہے، اللہ نے مجھے یوں نعمت دی ہے، اس تاج سے مجھے تاجور بنایا ہے، اس درجے
درجے سے مجھے تاجدار بنایا ہے. آپ کا کام ہے بیان کرنا. فضل الباری علی شرح البخاری میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں, فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے آپ پہ بیان, اللہ نے جو آپ پہ نعمت کی ہے فحدث, اسے بیان کیجئے. فرمایا فحدث سے لفظ حدیث نکلی ہے, پیغمبر حدیث میں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, پیغمبر کی ذات اقدس احادیث پاک میں, احادیث مقدسہ میں, اقوال مقدسہ میں, فرامین مصطفیٰ میں اس نعمتوں کا بیان موجود ہے. آئیے حضور پاک پہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو اللہ نے رسول اللہ پر کی ہیں. میں آپ کی خدمت میں کسی پیر فقیر کی بات پیش نہیں کر رہا, کسی عام مولوی اور عالم کی بات پیش نہیں کر رہا, میں کسی فقیہ و محدث و مفسر کی بات پیش نہیں کر رہا, میں کسی مفتی اور مجتہد کا قول نہیں پڑھ رہا. میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب صحیح مسلم, جس کو امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفى 241 ہجری نے تحریر فرمایا ہے, جب 8ویں سال میں عالم اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. میں اس کی جلد اول سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو کوٹ کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول کا فرمان حضرت ابو ہریرہ پیش فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, ایک طرف انبیاء کی جماعت ہے, ایک طرف محمد اقدس کی ذات ہے. فرمایا اگر جماعت انبیاء کو ذات رسول اللہ کا فرق دیکھنا ہو تو 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا فرق آپ کو انبیاء میں اور رسول اللہ کی ذات میں ممتاز طور پہ, واضح طور پہ آپ کو کیٹاگریلی نظر آئے گا کہ یہ واضح ہے, یہ بالکل مبین ہے, یہ مبین ہے اور اس کے ساتھ واضح طور پہ مبرہن کر کے ان 6 فرقوں کو دیا گیا ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم, باقی انبیاء کو رب نے ایک ایک کلمات دیے تھے, مجھے اللہ نے کلمہ جامعہ دیا ہے. ونصرت بالرعب, اللہ پاک نے مجھے 1 مہینہ کی مسافت پہ وہ رعب و دبدبہ عطا فرمایا ہے. میرا دشمن 1 مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے لیکن میرے رعب سے مرعوب ہوتا ہے, میرے پریشر سے پریشر رائز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے اللہ نے پہلے انبیاء کو نماز پڑھنے کے لیے معبد خانے متعین کر کے دیے تھے کہ عبادت کرنی ہو معبد خانے میں کرو, عبادت کرنی ہو عبادت خانے میں کرو. لیکن میرے اوپر کرم کیا, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا, رب نے پوری کائنات کی زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بنا دیا ہے. وَطَهُورًا, چوتھی چیز یہ ہے رب العزت نے اگر پانی میری امت کو نہ ملے, وہ وضو اور غسل نہ کر سکے, تو اللہ نے وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کرنے کے لیے مٹی کو قابل طہارت بنا دیا ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ پاک پہلے انبیاء کو بھیجتے تھے ایک بستی پہ, ایک علاقے پہ, ایک قوم کی طرف, ایک قبیلے کی طرف, ایک شہر کی طرف, ایک قوم کی طرف, لیکن مجھے بھیجا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, پوری کائنات کی طرف. جب میں آ گیا ایک ایک فرد کی طرف, ایک ایک بندے کی طرف, ایک ایک بندی کی طرف, بوڑھے جوان کی طرف, بچے عورت کی طرف, رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے. یہ 5 چیزیں مجھے کیوں دی ہے؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, چھٹی ممتاز چیز یہ ہے کہ رب العزت نے مجھے آخری نبی بنایا ہے, میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت رسالت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, دینی مدارس, وفاق اور مدارس عربیہ پاکستان. نعرہ تکبیر. یہ 6 چیزیں مجھے دی اور پورے انبیاء کرام سے مجھے رب نے ممتاز کر دیا. ماشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے ان 6 چیزوں کو کھولنے لگا ہوں. وقت نے اگر مجھے فرصت دی تو میں ان 6 چیزوں پر کلام کروں گا, ورنہ میں اس پر پہلی بات پہ شروع کر رہا ہوں. حضور پاک نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم,
اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع جامع کی ہے، کلم جمع کلمتن کی ہے. ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، ایک سنگولر ہے، ایک پرولر ہے. سنگولر کی دلالت ایک پہ ہے، پرولر کی دلالت سب پہ ہے. واحد ایک کے لیے ہے، جمع سب کے لیے ہے. اوتیت جوامع الکلم، رب نے مجھے تمام کلمات کا کلمہ جامعہ دیا ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ جامعہ کیا ہے میرے دوستو؟ کلمہ کہتے ہیں بات کو، مسئلے کے حل کو، فیصلے کو کلمہ کہتے ہیں. باقی انبیاء آئے تھے، ایک لمیٹڈ ٹائم لے کر آئے تھے، محدود وقت لے کر آئے تھے، محدود علاقہ لے کر آئے تھے، محدود زمانہ لے کر آئے تھے، محدود افراد و اقوام لے کر آئے تھے. تو ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے کلمات بھی محدود تھے. مسئلہ نکلتا، پیغمبر کلمہ بتا کر مسئلے کو حل کر لیتے. حضور پاک محدود وقت کے لیے نہیں آئے، لا محدود وقت کے لیے آئے ہیں. لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آئے، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں. کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، حضور تمام زمانوں کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آئے ہیں. قیامت تک کہ آخری امتی بھی رسول اللہ کا امتی ہوگا، حضور پاک کا امتی ہوگا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی ہیں. جب کہ حضور پاک کے امت کے افراد کی تعداد لامحدود ہے، امت کے اقوام کی تعداد لامحدود ہے، لوگوں کی تعداد شمار سے باہر ہے، بے حد و بے انتہا ہے. تو اللہ پاک نے ان میں مسائل تو رکھنے تھے، اب امت نے مسائل کو حل کرنا ہے، امت نے مسائل کا جواب لینا ہے. امت نے مسائل کو حل کر کے اپنے شب و روز کی زندگی، لیل و نہار کو، دن رات کو، سردی اور گرمی کو، اپنے معاملات کو سال کرنا ہے. تو یہ سال کیسے ہوگے جب مسائل کروڑوں اربوں ہیں، جب مسائل اربوں خربوں ہیں؟ تو اس کے لیے الفاظ بھی اربوں خربوں چاہیے، حدیث پاک بھی اربوں خربوں چاہیے، آیات قرآنی کی تعداد بھی ارب خرب میں چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6666 علی اختلاف الاقوال ہے، 6500 سے بڑھ کے نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی احادیث کو نکالیں اور رسول اللہ کی حدیث میں مقررات بھی ہے، یعنی ڈبلنگ ہے. ایک صحابی سنائے، وہ صحابی دوسرا سنا دے، حدیث وہ ہو. اسے دو حدیثیں کہتے ہیں، حالانکہ متن پیراگراف تو ایک ہوتا ہے. اگر ہم مقررات نکالیں، ڈبلنگ نکالیں، تو پیغمبر کے فرامین کے متون کی کل تعداد 50,000 ہے. 50,000 احادیث کے متن ہیں، 6500 قرآن کی آیتیں ہیں. کل ملا کر یہ تو بن جائے گا زیادہ سے زیادہ 55,000 روایات و آیات ملے گی. امت کے افراد کی تعداد خربوں میں، مسائل کی تعداد خربوں میں، آیتیں حدیثیں اگر ایک ایک مسئلے کا حل ایک ایک آیت سے ملے تو مسئلے تو ختم نہیں ہوں گے، آیات اور متون تو ختم ہو جائیں گی. تو رب العزت نے اس مسئلے کو حل یوں کیا، اوتیت جوامع الکلم. پیغمبر کو کلمہ نہیں دیا، کلمہ جامعہ دیا ہے. کلمہ کہتے ہیں بات ایک ہو، مسئلہ ایک حل ہو، بات ایک ہو، مسئلے ایک کا جواب ہو. لیکن کلمہ جامعہ کہتے ہیں بات ایک ہو، مسئلے کئی حل ہو، حدیث ایک ہو، مسائل کئی حل ہو. پچھلے نبیوں کو کلمہ ملا تھا کہ وہ صرف نبی تھے، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے کہ حضور نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، مذہب اسلام، عقیدہ حیات النبی. جن کا ہے اونچا بولے، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. ترجمان جناب حضرت مولانا عبدالوہید قریشی. پچھلے انبیاء کو ایک ایک کلمہ ملا کہ مسائل کی تعداد کم تھی. میرے پاک پیغمبر کو مسائل کی تعداد کئی ملی تو کلمات جامعہ ملے. حضور حدیث ایک فرمائیں گے، مسئلے کئی حل ہو جائیں گے. آیت ایک ہوگی، کئی مسائل کا جواب ہوگی. اور اسی طرح مسئلے قیامت تک نکلتے آئیں گے، علماء قرآن اور حدیث کی شکل میں حل بتاتے آئیں گے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک
جامع ترمذی جلد اول ابواب فضائل القرآن میں موجود ہے، ولا ينقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء. فرمایا قرآن کریم اور حدیث پاک کے علوم وہ ہیں، ولا ينقضی عجائب، قیامت آ جائے گی اس کی عجیب مسئلوں کا عجب ختم نہیں ہوگا. ولا یشبع منہ العلماء، علماء بیان کرتے جائیں گے، کبھی یوں نہیں کہیں گے کہ دل اکتا گیا ہے. ولا یخلق عن کثرت الرد، ان علوم کو بار بار دہرایا، سنایا، پڑھایا جائے گا، لیکن کبھی قرآن اور حدیث کے علوم پرانے نہیں ہوں گے کہ یہ پرانے ہو گیا، یوں نہیں ہوگا. ولا یخلق، کپڑا پہنتے نا کہتے تبلی و یخلق اللہ، اللہ تیرے جسم پہ پرانا کر دے، یہ دعا ہوتی ہے کہ تیری لمبی زندگی ہو. تو یہ بھی وہی ہے، ولا یخلق عن کثرت الرد، کبھی پرانا نہیں ہوگا. رمضان المبارک میں قرآن کریم ہم تراویح میں سنتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے حضرت اس دفعہ کوئی نیا قرآن سناؤ، پچھلے بار بھی تو یہی سنایا تھا. کبھی کسی نے نہیں کہا. قرآن دیکھ کر پڑھو اپنا مزہ ہے، قرآن کریم حفظ میں پڑھو اپنی لذت ہے، قرآن نوافل میں پڑھو اپنی راحت ہے، قرآن کریم تراویح میں سنو علیحدہ روحانیت ہے. ولا یخلق عن کثرت الرد. تو حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، بات ایک ہوگی مسئلے کئی حل ہو جائیں گے، آیت ایک ہوگی مسئلے کئی حل ہو جائیں گے. اور میرے دوستو ان مسائل میں حل کیسے ہوگا؟ اگر کوئی بندہ پوچھ لے مثلا کہ مولانا کوئی 1 2 4 مثالیں ہمیں بھی دے دیں، حضور کی بات ایک ہو مسئلے کئی حل ہوں. چلو میں 1 2 مثالیں اس پر رک کے پیش کر دیتا ہوں. یہ علمی مسئلہ ہے لیکن میں عوامی لہجے میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا. صحیح بخاری جلد اول کتاب الآداب، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا ایک بلبل نما، ایک چڑیا قسم کا پرندہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اللہ کے رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر اکثر تشریف لے جاتے تھے. جب اس بار تشریف لے گئے تو اس بچے کو دیکھا جس کا نام عبدہ، عبید اللہ، کئی نام آتے ہیں. اسے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پہ غم دیکھا تو حضور پاک فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ اس کا پرندہ مر گیا ہے، یہ ادھر ادھر ہوا ہے. تو حضور پاک نے اس بچے کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا وہ فوت ہو گئی. یہ حدیث ایک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلۃ، فرمایا فقہاء و محدثین نے اس حدیث سے 60 مسائل کو حل کیا ہے. شیخ الحدیث والتفسیر من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث، مولانا محمد زکریا کاندلوی، فضائل اعمال والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ان کی کتاب بخاری کی شرح الکنز المتواری اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں اخذ منہ 100 مسئلۃ، فرمایا اس سے 100 مسائل کو حل کیا گیا ہے. میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی کہے گا مولوی صاحب نے آیا 100 ہی میں ٹھوک دیتے ہیں، کوئی 2 4 10 تے جاوے آنا وہ کیڑے مسئلے سن. توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں اس مسائل کو رکھنے لگا ہوں. فقہاء و محدثین لکھتے ہیں ان مسائل، ان احادیث پاک سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جب اس بچے سے بات شروع فرمائی ہے تو فرمایا یا ابا عمیر، ابو عمیر فرمایا. کہا ابو عمیر کا معنی عمیر کا ابو. عمیر کا ابو تو تب ہوتا جب اس کی شادی ہوتی، شادی کے نتیجے میں عمیر پیدا ہوتا تو یہ اس کا والد ہوتا اور اس کی کنیت بنتی ابو عمیر، پھر اس سے بات بنتی. حالانکہ اس کا نام تو عبیدہ یا عبید اللہ ہے، اس کو حضور پاک نے شادی سے پہلے ابو عمیر کیوں فرمایا، کنیت کیوں دی ہے؟ کسی بندے
بندے کو, کسی بندی کو بیٹے کے نام سے, بیٹی کے نام سے, والد کے نام سے, والدہ کے نام سے آپ تشبیہ دے کے اضافت دے کر پکاریں. مثلاً اس کو کہیں وہ بندہ جو فلاں کا ہے, اضافت جسے انگلش میں کہتے ہیں possessive sentence, یہ اضافت دے کر بات کریں تو اس کو اضافت کہتے ہیں. اضافت کنیت تب بنتی ہے جب اس کا بیٹا بھی ہو اور وہ بیٹے کا باپ بھی ہو. فرمائے ادھر تو نکاح نہیں ہوا, عمیر تو پیدا نہیں ہوا, اس کو ابو عمیر کیوں کہا؟ اس کی اضافت, اس کی نسبت, اس کی ریلیشن شپ, اس کا تعلق ابو عمیر کہہ کر کیوں کیا ہے؟ حالانکہ بچہ ہے, کوارا ہے, انمیرڈ ہے, شادی شدہ نہیں ہے. فرمایا وجہ یہ ہے, حضور پاک بتانا چاہتے ہیں کوئی بندہ شادی سے پہلے اپنی کنیت رکھے تو رکھنا جائز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا ابا عمیر. اچھا ایک اور بات بھی پتہ چلی, نابالغ ہو تب بھی بندہ اپنی کنیت رکھ سکتا ہے, یا اس کا والد رکھ سکتا ہے, والدہ رکھ سکتی ہے, اس کی کنیت رکھی جا سکتی ہے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا. حضور پاک نے بچے کے چہرے پہ غم دیکھا, اس سے بطور مذاق پوچھا, بطور مزاح پوچھا, بطور دل لگی پوچھا, بطور دل بہلانا پوچھا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ تو کیا پتہ چلے کوئی بڑا آدمی اگر چھوٹے سے مذاق میں پیار میں اس کے دل لگی کرے تو یہ کرنا جائز ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ اگر کوئی بڑا آدمی گھر میں آئے, اسے پتہ چلے کہ یہاں کوئی جانور فوت ہوا ہے تو صرف انسانوں کی تعزیت نہیں ہے, جانور کی وفات پر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. کہیں دی جو مانج مر ونجے وہ 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ دی جو مانج ہوئے تو ہوندی تو سب سے مر گئی ہے نا. تو کسی کی بھینس فوت ہو جائے تو واقعی تعزیت بنتی ہے. تو یہ حدیث میں کہاں سے نکلے گا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر میں تو تعزیت کر رہا ہوں, تیری بلبل کا کیا بنا؟ کا پتہ چلا کسی جاندار کی وفات پر بھی تعزیت ہو سکتی ہے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ ایک مسئلہ مکہ مکرمہ کا ہے, ایک مسئلہ مدینہ طیبہ کا ہے. مکہ مکرمہ کا مسئلہ یہ ہے وہاں پر پرندوں کا شکار کر کے انہیں پکڑ کے پنجرے میں بند کر کے رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ حرم ہے, حرم کا شکار جائز نہیں ہے. تو یہ بھی تو حرم مدنی ہے, ادھر شکار کر کے بلبل کو پکڑ کے, چڑیا کو پکڑ کے, پرندے کو پکڑ کے پنجرے میں رکھا تھا, تو یہ تو ناجائز کام ہوا. یہ کیوں کیا تھا؟ کہا پتہ چلا حرم مکی میں ناجائز ہے, حرم مدنی میں جائز ہے. ورنہ حضور پاک فرماتے ناجائز کام کیا تھا, شکر ہے جان چھوٹ گئی, تمہاری بلبل مر گئی. یوں نہیں فرمایا, بلکہ اس کی دلداری کی خاطر اس سے تعزیت کی. تو پتہ چلا حرم مکی کا حکم اور ہے, حرم مدنی کا حکم اور ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پرندوں کو پکڑ کے گھر میں پالے پوسے, اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے تو یہ کام بھی جائز ہے. ایک مسئلہ مزید بھی نکلا کہ اگر والد اپنے بچے کو کھیل کود کی چیز لے کر دے جس سے بچے کا دل بہلے تو یہ چیز لے کر دینا بھی جائز ہے. میرے دوستو, اخذ منہ 60 مسئلتن و 100 مسئلتن, سینکڑوں مسائل ان جیسی احادیث سے فقہاء و محدثین نے نکال کے بتائے ہیں. اسے کہتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم. باقی نبیوں کو کلمہ ملا تھا, ایک بات کا ایک حل ہوتا تھا. حضور نے فرمایا مجھے اوتی تو جوامع الکلم, مجھے صرف کلمہ نہیں کلمہ جامعہ ملا ہے. مسئلہ ایک بتاؤں گا, مسائل کئی حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو لگے ہاتھوں اس پر اور بات بھی کرتا جاؤں. یہ 2-3 پرچیاں آئی ہیں, یہ بھی اسی عنوان پہ ہیں ماشاءاللہ. اور میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. حضور پاک ایک بات فرمائیں, آیت ایک قسم کی آئے مسئلے کئی حل ہو جائیں,
وہ کیسے؟ توجہ رکھنا، آپ ذرا میری طرف دیکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بقرعید کے دن آنے لگے ہیں، عید الاضحیٰ، عید قربان کی آمد ہے. ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، اس کو قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، ذبح ہو کے کھایا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک لائی ہے کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ. ہر بال کے بدلے میں نیکی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا جانور تو اونی ہے، فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے میں نیکی. ماشاءاللہ. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان اماں جان رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، جامع ترمذی میں موجود ہے ابواب الاضاحی میں، فرمایا ما من مسلمین، کوئی مسلمان آدمی یضحی، جو قربانی کرتا ہے اور جانور خریدتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے، انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بہا نفسا. وہ آدمی جب اس جانور کو ذبح کرے گا، قیامت کے دن وہ جانور آئے گا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، خون لے کر آئے گا جو اللہ کے لیے اس نے اس کا کاٹ کے باہر نکالا تھا، وہ آئے گا کس چیز سے؟ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، خون کے ساتھ آئے گا، کھروں کے ساتھ آئے گا، اون کے ساتھ آئے گا، سینگوں کے ساتھ آئے گا، بالوں کے ساتھ آئے گا، اور آ کر اس کے نام اعمال کو وزنی کر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک اور حدیث ہے، حضرت اماں جان کی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق کتاب الضحایا کی ہے. امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے استاذ، امام حمیدی کے استاذ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایناز شاگرد ہیں. یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں لائے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی روایت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا قیامت کے دن جو آدمی نام اعمال کو بھاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے جانور کی خدمت کرے کہ اس کا کھانا پینا و بول و براز بھی اس کی نیکیوں میں تلے گا. ماشاءاللہ. میرے دوستو اس سے سمجھ آتا ہے کہ جانور کا ثواب ہے. اب توجہ رکھنا جامپور کے غیرت مند مسلمانوں، ذرا توجہ رکھنا، میں سوال کر رہا ہوں ثواب کس کا ہے؟ حدیث بتاتی ہے اون کا ہے، حدیث بتاتی ہے کھال کا ہے، حدیث بتاتی ہے بال کا ہے، حدیث بتاتی ہے کھر کا ہے، حدیث بتاتی ہے اسی طرح سینگ کا ہے. اچھا یہ چیزیں تو کھائی نہیں جاتی، کھر کوئی نہیں کھاتا، سینگ کوئی نہیں کھاتا، بال کوئی نہیں کھاتا، کھال کوئی نہیں کھاتا، اس خون کو کوئی نہیں پیتا، تو بھائی ثواب میں گردہ کہاں گیا؟ ثواب میں دل کہاں گیا؟ جگر کہاں گیا؟ چوڑی کہاں گئی؟ دستی کہاں گئی؟ سری کہاں گئی؟ پائے کہاں گئے؟ گوشت کہاں گئے؟ اس کا ثواب تو حضور نے نہیں بتایا. ان چیزوں کو بتایا جو نہیں کھائے جاتے، ان چیزوں کو بتایا ہے جو نہیں کھائے جاتے، اور ان کا نہیں بتایا جو سارے نہیں بولتے، جو آخر تک بولیے بنگلہ دیش ہے پیچھے، وہ پاکستان نہیں ہے. اس کا ثواب نہیں بتایا جو کھائے جاتے ہیں. میرے دوستو وجہ اوتیت جوامع الکلم، ماشاءاللہ. کلمہ جامعہ ملا ہے. بات ایک ہے، مسئلے کئی حل ہوں گے. بھائی وہ کیسے؟ بھائی جانور میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کھایا جانے والا مواد، نمبر دو نہ کھایا جانے والا مواد. ان میں افضل کیا ہے؟ جو کھایا جاتا ہے یا جو پھینکا جاتا ہے؟ جو کھایا جاتا ہے وہ افضل ہے، اور جو پھینکا جاتا ہے وہ مفضول ہے. کھر پھینکے جاتے ہیں، سینگ پھینکے جاتے ہیں، بال عام طور پہ کھانے میں کسی کام کے نہیں ہے، اون کھانے میں کسی کام کے نہیں. اور بات ہے دباغت ہو کر کوئی چیز بنے گی، اسی طرح وہ خون بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو حضور پاک نے چھوٹی چیز کا ثواب بتایا ہے، بڑی کا نہیں بتایا. وجہ
اب توجہ رکھنا، اب میں مسئلے کو حل کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. یہاں 1 منٹ رک جانا، یہیں پر رکنا. میں ایک مثال یہیں پر، چلو پہلے اس کو طے کرنا پھر اگلا دیتا ہوں. میں نے کہا پیغمبر اسلام کو کلمہ جامعہ ملا ہے. کلمہ جامعہ کا مطلب بات ایک فرمائیں گے، حل کئی جگہ استعمال ہوگا. ایک درجہ چھوٹے کا ہے، ایک درجہ بڑے کا ہے. جو چھوٹے کو درجہ ملتا ہے تو بڑے کو خود بخود مل جاتا ہے. حضور پاک نے ان کا ثواب بتایا جو نہیں کھائے جاتے، ان کا ثواب بتایا جو پھینکے جاتے ہیں. تو جو کھائے جاتے ہیں نہ کھائے جانے کا ثواب بتایا، کھائے جانے والے کا سمجھ آیا. چھوٹے کا بتایا تو بڑے کا سمجھایا. میں مثال دے رہا ہوں. یہاں ایک بندہ بیٹھے انہیں کہنے لگا آپ لوگوں کے لیے تو یہ چیز موجود ہے، جب آپ عوام کے لیے موجود ہے تو اسٹیج کے علماء کے لیے تو بطریق اولا موجود ہے. تو چھوٹے کا بتایا، بڑے کا سمجھ آیا. حضور پاک نے چھوٹی چیز کا ثواب سمجھا کر بڑی چیز کا ثواب بتا دیا ہے. اسے کہتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم. اسی پر ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے. وہ کون سا؟ آج کل ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان سے سوال ہوا ہے کہ بھائی جو نمازیں بندے نے جان بوجھ کے چھوڑی یا جو نمازیں بھول کے چھوڑی اب کس کی قضا کرے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ جن کو جان بوجھ کے چھوڑا ان کی قضا کوئی نہیں ہے، اور جنہیں بھول کے چھوڑا ان کی قضا ہے. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرہا. حضور پاک نے فرمایا کوئی بندہ سو جائے، نیند میں نماز نکل جائے، یا کوئی بندہ بھول جائے، بھول میں نماز نکل جائے تو یاد آنے پہ یا اٹھ جانے پہ پڑھ لے. ادھر حضور نے جان بوجھ کے چھوڑنے والے کی بات نہیں کی، لہٰذا ڈاکٹر صاحب کے مطابق جان بوجھ کے نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے. میں نے کہا یاد رکھنا علم اتنا یتیم بھی نہیں ہوا کہ نرے ڈاکٹر سے پوچھا جائے. بھائی ڈاکٹر پلس عالم ہو تو سر آنکھوں پہ. وفاق المدارس زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا. صدر الوفاق کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم العالیہ، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. ڈاکٹر پلس محدث ہیں، سر آنکھوں پہ. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر پلس ہے نا تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لاہور میں ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ ڈاکٹر پلس مفتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جسٹ ڈاکٹر ہوگا تو اسے پوچھیں گے ڈاکٹریٹ کس میں کی ہے، پی ایچ ڈی میں کی ہے یا ایم بی بی ایس میں کی ہے؟ جس میں کی ہے وہی مسئلہ بتانا. جزاک اللہ. استاد ذی المکرم حضرت علامہ خالد محمود، ڈاکٹر خالد محمود، اس طرح ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمہ اللہ شہید رحمہ اللہ، ڈاکٹر شیر علی شاہ، رائٹ. اب تو دیکھو نا ڈاکٹرز کی لائن آ جائے گی. ہاں تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر پلس عالم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جسٹ ڈاکٹر ہیں، عالم نہیں ہیں، کسی مدرسے پہ نہیں پڑھے. انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے ہندو مذہب پہ، ڈاکٹریٹ کی ہے باقی اس میں گرنتھ میں، وید میں، رگ وید میں، پوتھی میں، ان میں ہندو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھو بتا دیں گے. لیکن مسئلے پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر پلس عالم کا کام ہے. عالم بھی تو ہونا چاہیے نا. میں نے کہا میں حدیث پاک سے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا. آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں علمی بات شروع کرتا ہوں آپ تھوڑے سے ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں جس کی توجہ نہیں ہے. بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے نا، انداز ہوتا ہے بھی کس کی نہیں ہے کس کی ہے، تو ویلے لال ہاتھ چوکی بیٹھے ہوئے. اب وہ بندے ہاتھ کھڑے کریں جس کی توجہ ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، مذہب اسلام، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، اکابرین علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی. میں نے کہا اس نے صرف حدیث پاک پڑھ کے بتایا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو حدیث پاک ہے یہ سب کی دلیل ہے. جو جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ بھی پڑھے گا،
جو بھول کے چھوڑے گا وہ بھی پڑھے گا, جو نیند میں چھوڑے گا وہ بھی نمازیں پڑھے گا. کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ, جان بوجھ کے نماز چھوڑنا زیادہ برا ہے یا بھول کے نماز چھوڑنا زیادہ برا ہے؟ کہتے ہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑنا زیادہ برا ہے, بھول کے چھوڑنا چھوٹا برا ہے. میں نے کہا جیسے قربانی کے مسئلے پہ چھوٹی چیز تھی جو کھر ہے چھوٹا درجہ ہے, جو سینگ ہے چھوٹا درجہ ہے, جو کھر ہے چھوٹا درجہ ہے, جو بالوں کھال ہے خون ہے پھینکا جاتا ہے, ثواب بتایا تو کھانے والے گوشت کا ثواب سمجھ آیا. اسی طرح حضور پاک نے چھوٹا جرم بھول کے نماز چھوڑنا, چھوٹا جرم نیند میں نماز چھوڑنا, اس کا ثواب اس کا لوٹانا بتایا تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بڑے جرم کا جواب سمجھ آیا. اوتی تو جوامع الکلم, اوتی تو جوامع الکلم. بات ایک ہے, مسئلے کئی حل ہوتے ہیں. لگے ہاں تو اس پر ایک اور مسئلہ بھی دیتا جاؤں. آپ کا اور میرا نظریہ ہے, آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے عقیدہ حیات النبی پر. عقیدہ حیات النبی, غیرت سے جواب دیجیے. حیات النبی. ہاتھ کھڑے کر کے مجھے جواب دیجیے ایک بار پھر. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. کھل کے کہنا چاہیے. میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں اگر مسلمان آتے ہیں تو بولیں, مہمان آتے ہیں تو خیر دلائل سنیں. ہم مہمانوں سے مخاطب نہیں ہیں, ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں. توجہ, اپنا عقیدہ ہو تو کھل کے اظہار کرنا چاہیے. کسی سے پوچھو تیری قوم کیا ہے, باپ دادے تک بندہ بتا دیتا ہے. کس سے پوچھے تیری زبان کیا ہے, سب کچھ بتا دیتا ہے. پوچھے علاقہ کیا ہے, وسیب کی سب کچھ بتا دیتا ہے. پوچھیں آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے, جی ایسا بس مسلمان ہے. بھائی دو باتیں ہیں, یا تو عقیدے سے ناواقف ہے یا تجھے عقیدہ بتانے سے بغض ہے. نہ ہمیں بغض ہے اور نہ علماء دیوبند عقیدے سے ناواقف ہے. ہم سب ساتھی پورے ایمان سے اور جذبے سے اور پوری طاقت سے جواب دے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. ابھی آواز نہیں ہے, ٹریفک چوک تک جانی چاہیے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جوانو جوانی کا جواب دو, عقیدہ حیات النبی زندہ باد. بزرگوں احترام سے جواب دو, عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جن کا ارادہ جنت پر جانے کا ہے وہی بولے عقیدہ حیات النبی زندہ باد. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہ جو ہم عقیدہ حیات النبی پر بات کرتے ہیں, ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات حسرت آیات کے بعد گنبد خضرا کے سائے میں روضہ اقدس میں قبر مبارک میں یوں زندہ ہیں کہ اگر قبر پہ حاضر ہونے والا صلاۃ و سلام پڑھے تو رسول اللہ خود سنتے ہیں. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہے, اس لفظ کے ساتھ حدیث تو موجود ہے. مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, صحیح حدیث موجود ہے. لیکن آیت میں نبی کا لفظ نہیں ہے, شہید کا لفظ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ. ان دو آیات میں رب العزت نے ارشاد فرمایا, پہلی آیت میں 3 باتیں فرمائی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید کو مردہ نہیں کہنا. اللہ ہم مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء, اسے زندہ کہنا ہے. اللہ یہ زندہ ہوتا تو خود چلتا, زندہ ہوتا تو خود قبر میں جاتا, زندہ ہوتا تو نبضیں چلتی, زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا, زندہ ہوتا تو سانسیں چلتی. اللہ بل احیاء تو مانتے ہیں زندہ ہے, لیکن زندہ کیسے ہے؟ نبض تو نہیں چلتی, دل تو نہیں دھڑکتا, سانس تو نہیں چلتی, زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تمہیں شعور نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ جواب دیجئے کتنی ہو گئی؟
پہلی بات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ نہیں کہنا، اللہ کیا کہیں، بل احیاء، زندہ کہو، اللہ زندہ کیسے ہے نظر تو نہیں آتا، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ آج جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن مانتے ہیں، وہ ان تینوں لفظوں کے پے در پہ انکاری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مردہ نہ کہنا، ان کا سارا دن لگتا ہے مردہ ہے مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، زندہ کہو، ان کا سارا دن لگتا ہے زندہ نہیں ہے زندہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں کہتے ہیں مناظرہ کرو اور سمجھا کے دکھاؤ، ایسی بات رہی؟ ہاں جی مناظرہ کرو جی، سمجھا کے دکھاؤ۔ میں مناظرے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس چمکتے ستاروں کے آسمان کے نیچے کسی ماں کی کوکھ نے وہ آج تک بیٹا پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالواحد نقشبندی، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قریشی، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، عقیدہ حیات النبی۔ تو دلیل کی دنیا میں بات کرنا بہت آسان ہے، ایسے باتیں کرنا اعتراض۔ سنیے ذرا، تو جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ رب نے فرمایا مردہ نہیں کہنا، رب نے فرمایا زندہ کہنا ہے، رب نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مانو۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا مولانا سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے کہا پتر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی، ماننا پڑتا ہے۔ کہتا ہے کوئی مثال؟ میں نے کہا تیرے کندھے پر کیا، اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھوں پر کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ سب بتائیں کیا بیٹھے ہیں؟ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کہاں پر؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کندھوں پر۔ آپ نے اوپر قمیض پہن لیا، اب فرشتہ چھپ گیا ہوگا۔ نہیں، دلیل دو، دلیل دو نا، آپ مجھے سمجھائیں۔ آپ کہتے ہیں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھاؤ۔ میں کہتا ہوں ذرا پہلے اپنے مونڈے کو حل کر چا اگلی گل بات، ذرا کندھے پر دیکھتے ہیں۔ اگر کہتے ہو کندھے پر فرشتہ ہے، اوپر قمیض آئی ہے، بنیان آئی ہے، واسکٹ آئی ہے، کندھے پر چادر آئی ہے، فرشتہ کہاں گیا؟ عقل نہ پیش کرنا، نص پیش کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث دینا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اچھا جب بچے کو بندہ یہاں بٹھائے، فرشتے دی باہر تے بیٹھیں دا پوتر، پولیس والے تفتیش کے لیے الٹا لٹکاتے ہیں، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ نہانے کے لیے شاور آن کرتے ہو، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ سوئمنگ کے لیے نہر اور دریا میں جاتے ہو، فرشتہ سجویں دے سنہ تھیندے کہاں جاتے ہیں؟ سمجھاؤ۔ کہتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آندی با اللہ دا آکھا ہے منو، تے میرا پوترا اتھا ہی سمجھ کوئی نہیں آندی، اللہ آکھا ہے زندہ ہے منو۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے نا کہ مانو، یہ بھی عقل کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی کہنا اجی دلیل ولیل کوئی نہیں دیتی ایویں آنکھس، اس لیے میں نے آیت پڑھ دی ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارا نظریہ ہے انبیاء زندہ ہیں، لیکن قرآن کریم لفظ شہید کا دیتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی کا لفظ حدیث میں تو آ گیا، قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ بھئی قرآن میں تو شہید کا ذکر ہے۔ ہمارے علماء ایک جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ بھی شہید ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ ظاہر کے اثر سے شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر کے اصل سے شہید ہونے والا مسلم میں والمبتون شہید۔ بہت اچھا، ایک جواب، لیکن ایک جواب اس سے بھی زیادہ جا کو آدن چس آ گئی ہے، توجہ رکھنا۔ ہم نے کہا سنو، ہم نے قربانی پہ بتایا تھا، قربانی میں ان اعضاء کو جن کو جانور کا کھایا نہیں جاتا، مثلاً کھر ہے، بال ہے، اون ہے، کھال ہے، اللہ کے رسول نے ان کا ثواب بتایا ہے، لیکن گوشت کا ثواب نہیں بتایا جسے کھایا جاتا ہے۔ جواب تھا چھوٹے درجے کا ثواب بتایا جسے پھینکا جاتا ہے، بڑے درجے کا ثواب سمجھ آیا جسے کھایا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے، مطلب کئی آل ہوتے ہیں۔ نمازوں پر آئیں، جو بھول کے چھوڑی ان کا لفظ تو ہے، لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑی ان کی قضا کا لفظ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو بھول کے چھوڑی یہ جرم چھوٹا ہے، جو جان بوجھ کے چھوڑی وہ جرم بڑا ہے۔ جب چھوٹے جرم کا جرم کا کفارہ بتایا کہ ان کی قضا کرو، تو بڑے جرم کا بطریق اولا سمجھ آیا کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے، مطلب
مطلب کئی حل ہوتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح قرآن کریم میں شہید کے لیے زندہ کی بات آئی ہے, نبی کا لفظ واضح نہیں ہے. اجی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ شہید کا درجہ چھوٹا ہے, نبی کا درجہ بڑا ہے. شہید کا رتبہ چھوٹا ہے, نبی کا رتبہ بڑا ہے. شہید کا مرتبہ چھوٹا ہے, نبی کا مرتبہ بڑا ہے. شہید کا درجہ چھوٹا ہے, نبی کا درجہ بڑا ہے. شہید مؤمن ہے, نبی ایمان ہے. شہید مسلم ہے, نبی اسلام ہے. شہید مذہب ماننے والا ہے, نبی مذہب لانے والا ہے. شہید قرآن پڑھنے والا ہے, نبی قرآن سنا کر اتار کے اللہ کے فرشتوں کا دیا ہوا تمہیں پہنچانے, سنانے, بتانے, سمجھانے والا ہے. تو رب العزت نے شہید کا ذکر کیا, چھوٹے کی حیات بتائی, نبی کی بڑی حیات خود بخود سمجھ آئی. بھئی کیوں؟ اوتی تو جوامع الکلم, پیغمبر کی ذات کو کلمہ جامعہ ملا ہے. لفظ ایک ہوگا مطلب کئی ہوں گے. تو یہ تو بہت آسان ہے, یہ سمجھانا تو بہت آسان ہے. یہ کون کہتا ہے مشکل ہے؟ لیکن یاد رکھنا یہ میرے نبی کے لیے خصوصیت ہے, درجہ ہے, مقام و مرتبہ و رتبہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے اوتیت جوامع الکلم, کلمہ جامعہ ملا ہے. لفظ ایک ہوگا مطلب کئی حل ہوں گے. میں نے کہا اسی لیے میرے نبی الاول بھی ہیں, الآخر بھی ہیں. جب الاول بھی یہ ہے, الآخر بھی یہ ہے, نہ ان سے پہلے کوئی ہے, نہ ان کے بعد کوئی ہے, نہ ان کے رتبے کے برابر تو کیا ان کے رتبے کا ہمسر بھی کوئی نہیں. کیوں جی؟ میرے نبی امام الانبیاء ہیں. جامپور کے غیرت مند مسلمانوں, آپ جانتے ہو امام مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے, اور امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے. حضور پاک امام الانبیاء ہے. اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس میں مصلی امامت رسول اللہ کو دیکھ کر بتا دیا میرے نبی کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو جب کوئی نہیں ہے اسی لیے کسی کو وہ رتبہ نہ ملا جو اوتیت جوامع الکلم میرے نبی کو ملا. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہتے ہیں کچھ حضرات غیر مقلدین نماز کے بعد اجتماعی دعا کے متعلق اعتراض کرتے ہیں, اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں. ذرا توجہ رکھنا. ماشاءاللہ. اجتماعی دعا جائز بھی ہے, ثابت بھی ہے, مسنون بھی ہے, مستحب بھی ہے. موجم طبرانی میں, سنن بہقی میں روایات موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, بعدما سلم یقول, اور سلام کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. تو حضور پاک نے دعا مانگی ہے, صحابہ کرام نے یہ دعا سیکھی ہے. پتہ چلا حضور پاک نے اونچی بھی مانگی ہے اور سب کو سنا کے بھی مانگی ہے. ورنہ صحابی کو لفظ تو یاد نہ ہوتے کہ حضور مانگتے تھے. جب صحابی حضور کے لفظ دے رہا ہے تو پتہ چلا دعا اجتماعی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. حضور پاک علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائے. جی ہاں, فلما ثقل بدنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ استراحت ثابت ہے, 2 سجدوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا, لیکن ساتھ لفظ بھی لکھا ہوا ہے فلما ثقل بدنہ, تکلیف اور بیماری کے وقت. تو تکلیف اور بیماری میں آپ بیٹھ جائیے. ہر نوجوان بھی بیٹھا رہے یوں حدیث پاک میں نہیں ہے. تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی کو بار بار حرکت دینا, بھئی مشکات میں ہے حضور پاک انگلی کا اشارہ فرماتے ولا یحرکھا, اس کو حرکت نہیں دیتے تھے. تو حرکتوں کا والا کام ہمارا نہیں ہے. نہیں, انگلی کو حرکت دینے کی بات کیا ہے. کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس پر تھوڑی سی تفصیل سمجھیے. جب ہم کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی جائز ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں بھینس کا لفظ دکھاؤ. جاموس بھینس کو عربی میں کہتے ہیں, بیفلو انگلش میں کہتے ہیں, مانتواری سری سریکی چادن, میخے سری پشتو چادن, مختلف لفظ ہیں. تو کہتے ہیں یہ لفظ دکھائیں. تو ان کو یہ نہ کہا کریں بھینس کی قربانی جائز ہے, طرز بدلا کریں, سمجھانے کے لیے طرز بدلا کریں. انہیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے, جو آپ کو پوچھے بھینس کی قربانی جائز ہے, کو لالا کھڑو بھینس تو کتے لکھر حرام ہے, تے کو کہا کہ حلال ہے. اے الٹا ایندے گی چیز پائے ویسے اس کی گردن میں جواب آ جائے. ایسے کہ بھینس حلال ہے
حرام ہے، حرام جانور کی کوئی قربانی ہوتی ہے؟ کتے کو کرا کٹھائی، کھوتے کو کٹھائی، چپ. تو یہ لا محالہ کہے گا حلال ہے، کیونکہ دہی تو کھاونی ہے نا بھینس دے کھیر دی بڑی ہوئی، کھیر ہی تو رڑک ونجنا ہے، مکھن واسطے ڈھیڈا کو لا باونا ہے، لسی بھی گھر کن واسطے بندہ بیٹھا ہو سی بھی ایک لسی میں کو پلاؤ. تو یہ تو ان کی نہیں چھوٹے گی نا، لسی دودھ مکھن اور دہی اور دیسی گھی بھی اسی بھینس کی دودھ کا ہے. تو یہ لا محالہ کہے گا حلال ہے. اسے کہو حلال ہے تو مجھے لفظ دکھا. ایندہ ابا جی نہیں دادا جی بھی لفظ دکھاوے چاہتے میں بربٹے مناسلٹے سا لفظ دکھا دے. تو یہ لا محالہ کہے گا لفظ تو نہیں ہے تو کہ حلال کیوں ہے؟ بھائی حلال تو سارا سال کھانا ہے نا، قربانی تو صرف 3 دن ہے، ٹھیک ہے. تو جو سارے سال والا مسئلہ ہے پہلے اسے حل کر لیتے ہیں، پھر 3 دن کا بھی کر لیں گے. تو بھائی یہ حلال کیسے ہے؟ دلیل تو یہ ایک ہی جواب دے گا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو، گائے حلال ہے. تو گائے اور بھینس میں کلر کا فرق ہے، دونوں ایک چیزیں. اسے کہے یہ بھی جواب مان لے کہ جیسے گائے کی قربانی ہے ویسے بھینس کی بھی ہے. ماشاءاللہ نہیں سمجھا؟ صحیح. تو جو مشابہت میں حلت ثابت ہے تو مشابہت میں اضحی بھی ثابت ہے، تو دونوں ثابت ہو گئے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ حضرات پتہ کہتے کیا ہے؟ عجیب مرغی کی قربانی بھی جائز ہے اور مرغی کی انڈے کی بھی جائز ہے. میں نے ایک غیر مقلد کہا کہ میں نے کہا بقرعید کے دن آنا ہم تجھے قربانی کی کھال دیں گے. کہنے لگے جی کیا؟ میں قربانی کی کھال دیں گے. وہ جو عید کے دن ہے میں نے انڈے کے چھلکے دیے. انڈے کے چھلکے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں تو انڈے کی قربانی بھی جائز ہے نا، لہٰذا انڈے کے چھلکے لے لیجئے. تو انڈے کے چھلکے بھی تو آپ لے لیں. تو انڈے کی قربانی کہاں سے جو آپ کو بھینس کی نظر نہیں آتی؟ یہ مانج نہیں منیندہ کمال دیکھو انڈے دی منی کھڑوتا ہوئے. تو اسی لیے یہ قربانی بھی ویسی ہے. خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے. تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے. اس حدیث پر بات کریں. اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر نیچے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، خیل شمس کا لفظ ہے، شریر گھوڑا، چھتا گھوڑا پوچھ اچھا چاہتا ہوگا. خیل شمس شریر گھوڑا، تو شریر گھوڑا دم اوپر اٹھاتا ہے، لہٰذا بات پوری فرما لیں. کتاب بھی آ گئی اور معتبر کتاب بھی آ گئی. حضرت وطر 1 یا 3، میرے دوستو وطر کتنے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. فرمایا وطر جو ہیں یہ مغرب کی نماز کی طرح ہیں. جو مغرب کی نماز ہے یہ دن کے وطر ہے، اور جو وطر ہے یہ رات کی مغرب کی نماز ہے. اجی وہ کیسے؟ مغرب کی نماز بھی 3 رکعت، درمیان میں سلام کوئی نہیں. تو تہجد کے بعد جو وطر حضور پڑھتے تھے تہجد کے وقت، جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھیں یا وہاں پڑھیں، دونوں ٹائم ہیں، تو یہ بھی 3 ہیں، درمیان میں سلام کوئی نہیں. تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. قرآن پاک کی چند صورتیں تلاوت کر کے مردوں کو ایصال ثواب. بھئی قرآن کریم کی چند صورتیں تو بہت بڑی بات ہے. الف لام میم قرآن کی چھوٹی آیت پڑھ کے بھی بھیجو تو یہ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں ایصال ثواب پہ قرآن کی آیت دلیل میں پیش کرتا ہوں. قرآن کریم بتاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان
تجھے اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا جو کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے. کرم کہتے ہیں حق نہ بنے اور دے دو، اجر کہتے ہیں حق بنے اور دے دو. مزدور مزدوری کرے اس کی تنخواہ کو اجر اور اجرت کہتے ہیں، اور اگر اجرت سے بڑھ کے دو اسے کرم، کنسیشن اور مہربانی کہتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، اللہ کریم ہے. تو کریم کا معنی جو بندہ فوت ہو گیا اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوا گیا، اور جو بعد میں ایصال ثواب کیا، حق تو نہیں بنتا کہ اسے دو کیونکہ اس نے تو نہیں کیا، لیکن اللہ اس کو ثواب دیں گے کیونکہ اللہ کریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے رفع الیدین کیا ہے. بھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی سے تو میں روایت پیش کر رہا ہوں. جہاں تک شواف حنابلہ کے رفع الیدین کی بات ہے نا، ہم ان کے رفع الیدین کو برحق سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو بھی ٹھیک ہے. ہمارا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو مارکہ ہے نا، یہ کہتے ہیں رفع دین نہ کرو، نماز نہیں ہوتی، یہ فرض کا درجہ دیتے ہیں. اس لیے تم ان صحابہ کی روایات کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 10 صحابہ کرام تو ہم نے پیش کر دی ہے جن سے معاملات اور حدیث ثابت ہیں. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے. جس روایت پر دلیل کی دنیا میں نے بات کی ہے، آپ اس روایت کے ساتھ بات کریں. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.